اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الطہارہ، اور کتاب الطہارت میں تیسرا باب چل رہا ہے غسل کے متعلق، اور تیسرے باب کی 5ویں فصل ہے غسل میت کے متعلق۔ 5ویں فصل میں 5 مبحثیں ہیں۔ پہلی ہے احتضار کی، دوسری ہے غسل کی، تیسری ہے کفن کی، جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج پڑھنے جا رہے ہیں الصلاۃ علیہ یعنی علی المیت، علیہ یعنی علی المیت، کہہ رہے وَهِيَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ بِحُکْمِهِ، یعنی حکم المسلم۔ حکم ہی سے مراد کیا ہے کہ وَهِيَ تَجِبُ یعنی الصلاۃ علیہ، ٹھیک ہے، تجب علی کل میت، واجب ہے ہر میت پر، مسلمن مسلمان کی، او بحکم ہی یا جو مسلمانوں کے حکم میں ہو، بحکم ہی یعنی حکم مسلم رکھتا ہو، یعنی جو ممن بلغا 6 سنین، وہ لوگ کہ جو پہنچ گئے ہوں 6 سال کی عمر تک، وہ مسلمان کے حکم میں آئیں گے۔ من اولادہم یعنی اولاد المسلمین، جو مسلمانوں کے بچے ہوں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر اس کی عمر 6 سال ہے تو اس پر نماز میت واجب ہے۔ صحیح، ذکرن کانا او انسا، ذکرن سے مراد کیا ہے، چاہے مذکر ہو او انسا یا مؤنث ہو، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی، اگر اس کی عمر 6 سال ہے تو 6 سال کی عمر پر نماز کا پڑھنا واجب، اور اگر اس سے کم عمر ہے تو پھر واجب نہیں ہے۔ حرن او عبدن، حرن یعنی چاہے آزاد ہو یا غلام، کہہ رہے ہیں وَهِيَ تَجِبُ، اور نماز میت واجب ہے، عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان میت پر، او بِحُکْمِهِ یا جو مسلمانوں کے حکم میں ہو۔ اب کون لوگ مسلمانوں کے حکم میں ہیں تو خود ہی بیش دے کے بتا رہے ہیں، ممن بلغ 6 سنین، وہ من اولادہم یعنی مسلمانوں کی اولاد میں سے جو 6 سال کی عمر کو پہنچ جائے، ذکرن کانا او انسا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، حرن او عبدا، چاہے آزاد ہو یا غلام۔ وَتُسْتَحَبُّ عَلَى مَن نَقَصَ سِنُّهُ، کیا پڑھیں گے، وَتُسْتَحَبُّ عَلَى مَن نَقَصَ، اور مستحب ہے اس پر جو کم ہو، عَلَى مَن نَقَصَ یعنی جس کی جو کم ہو، سِنُّهُ اس کا سن، عن ذالک اس سے، یعنی عن ذالک سے مراد کیا ہے، یعنی عن 6 سنین، اگر کوئی 6 سال کا نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس کی نماز جنازہ کیا ہوگی، مستحب ہوگی۔ اچھا، نماز کون پڑھائے گا، کس کی ذمہ داری ہے نماز پڑھانا، کہہ رہے ہیں وَأَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ، أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ اولاہم بالمیراث، جو میراث میں اولا ہے وہ نماز میں بھی کیا ہوگا، اولا ہوگا، یعنی جو میراث کا پہلے حقدار ہے وہی کیا کرے گا، نماز پڑھائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو آگے آگے رکھتے ہیں، اس سے پھر مولانا حضرات کیا کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، چونکہ اصل یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھانی ہے، یا وہ جس کو اجازت دے وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ وَالزَّوْجُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، اگر کسی خاتون کا انتقال ہوا ہے تو جو اس کا شوہر ہے وہ اس پر نماز پڑھانے کے لیے اولا ہے، یعنی بہتر ہے۔ وَالْحَاشِمِيُّ أَحَقُّ
اور سید ہاشمی سے ہم مراد کیا ہے؟ یعنی سید. کہہ رہے ہیں اگر سید ہو تو کیا ہوگا؟ احق اذا قدمہ الولی، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے نماز پڑھانے کا جب ولی اس کو کیا بڑھا دے؟ آگے بڑھا دے. اذا قدمہ الولی یعنی جب ولی اس کو آگے بڑھائے. قدمہ یعنی قدم الہاشمی، وہ کہاں جائے گا؟ ہاشمی کی طرف. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُهُ مَعَ الشَّرَائِطِ، اور مستحب ہے کہ ہاشمی کو یعنی سید کو نماز پڑھانے کے لیے مقدم کیا جائے جب سید کے اندر نماز پڑھانے کی شرائط کیا ہوں؟ موجود ہوں. مثلا وہ عادل ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی قرات وغیرہ درست ہو، وہ عالم ہو، اگر ساری چیزیں اس کے اندر جو شرائط امام جماعت ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو مستحب ہے کہ سید کو کیا کیا جائے؟ آگے بڑھایا جائے. والامام اولا من غیرہ، اور جب امام آ جائیں گے، ہمارے امام ظاہر ہوں گے، 12ویں امام، اولا من غیرہ، تو جو امام کے علاوہ جتنے ہیں ان سب میں امام کیا ہوں گے؟ اولا ہوں گے کہ وہ نماز پڑھائیں. وَوُجُوبُهَا عَلَى الْكِفَایَةِ، یعنی وجوبها وجوب الصلاة علی الکفایہ، کیا مطلب ہے؟ کہ نماز واجب ہے کفایت کے طور پر. کیا ہوتا ہے کفایہ؟ واجب غلام علی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب عینی ہوتا ہے اور ایک واجب کفائی. واجب عینی اس واجب کو کہتے ہیں جو اس کو سبھی کو بجا لانا لازم و ضروری ہے، جیسے کہ روزانہ کی نمازیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں ایک باپ نے مغرب پڑھ لی تو بیٹے کو، بیوی کو، بہنوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا ہے؟ ہاں، سب کو فردن فردن پڑھنا ہے. تو جو فردن فردن سب پر واجب ہو اس کو بولتے ہیں واجب عینی، اور جب جو سب پر واجب ہو اور کچھ کے انجام دینے سے سب پر سے ساقط ہو جائے اسے کہتے ہیں واجب کفائی. تو کہہ رہے ہیں جو نماز میت واجب ہے پوری بستی پر واجب ہے، لیکن اگر کچھ لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد پڑھ دیں گے تو سب پر سے وجوب کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ واجب کفائی ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ پھر سے دیکھیے مولانا، وَهِيَ تَجِبُ، وَهِيَ سے مراد کیا ہے؟ یعنی الصلاۃ المیت. تجب علی کل میت، واجب ہے ہر میت پر. کیا مطلب؟ ہر میت یعنی جو مر جائے سب پہ پڑھنا واجب ہے، چاہے ہندو ہے مسلمان. کہا نہیں، میت مسلمین، مسلمان میت پر. او بحکم ہی، یا جو مسلمان کے حکم میں ہو. ممن بلغ 6 سنین، جو لوگ پہنچ جائیں 6 سال کی عمر میں. من اولادہم، اولاد المسلمین، مسلمانوں کی اولاد میں سے. ذکرن کان او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. حرن او عبدا، چاہے آزاد ہو یا غلام. وتستحب علی من نقص سنہ عن ذلک، اور مستحب ہے اس پر نماز کا پڑھنا جس کا سن اس سے کم ہے، یعنی 6 سال سے کم ہے. وَأَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْلَاهُمْ بِالْمِيرَاثِ، اور میت پر نماز پڑھنے میں افضل اور بہتر وہ ہے کہ جو میراث میں بہتر ہے، یعنی جو میراث کا حقدار ہے وہی نماز پڑھانے کا بھی حقدار ہوگا. وَالزَّوْجُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، ٹھیک ہے، اور شوہر اپنی زوجہ پر نماز میت پڑھانے کے لیے دوسروں سے زیادہ حقدار ہے اور بہتر ہے. وَالْحَاشِمِيُّ أَحَقُّ إِذَا قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ، اور سید کو اگر ولی مقدم کرے، آگے بڑھائے
تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے. وَتُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُهُ مَعَ الشَّرَائِطِ، اور اگر سید میں نماز پڑھانے کے شرائط پائے جائیں تو اس کو مقدم کرنا، اس کو آگے بڑھانا مستحب ہے. وَالْإِمَامُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، اور جو امام وقت ہوگا وہ ان سب سے، یعنی بیوی پہ نماز پڑھنی ہے تو شوہر سے بھی بہتر کون؟ امام. صحیح ہے. والامام اولا من غیرہ، اور امام دوسروں سے کیا ہے؟ اولا اور بہتر ہیں. ووجوبها، یعنی وجوب الصلاۃ علی الکفایہ، وہ کفائی طور پر ہے، یعنی کچھ کے انجام دینے سے باقی کا واجب بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ ہم لوگ نماز کی ترکیب کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز میت کی تکبیروں کو یاد کر کے آئیے گا. والحمدللہ رب العالمین.